دیکھیے اب آپ کسی کے دل میں خوشی پیدا کرتے ہیں نا تو یہ خوشی کبھی اکیلی پیدا نہیں ہوتی، کبھی تنہا پیدا نہیں ہوتی، خوشیاں ہمیشہ جڑواں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے دل میں خوشی پیدا کریں گے تو وہ ٹوینز کی صورت میں پیدا ہوگی، ایک خوشی اسے ملے گی اور ایک خوشی آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ آپ کسی کو خوش کر کے دیکھیں، آپ نے کسی کو حقیقتاً خوش کر دیا تو آٹومیٹکلی آپ کے اپنے دل میں خوشی اور شادمانی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیے دکانوں پر عام طور پر آفرز لگی ہوتی ہیں نا، بائی ون اینڈ گیٹ ون فری۔ خوشیوں کا قانون نرالا ہے، خوشیوں کے بازار کا دستور جدا ہے۔ وہاں کہا جاتا ہے give one happiness and get one back in return. So whenever you truly and sincerely give happiness to someone else, in reality you're giving birth to happiness in your own heart. تو اگر خوشی چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹنے والے بنو۔ آج ساری دنیا خوشیوں کی پیاسی ہے، دنیا خوشیاں چاہتی ہے۔ The World Happiness Report کے مطابق آج دنیا میں ہر وقت 220 ملین سے زائد بچے اور 1 بلین سے زائد ایڈلٹس ذہنی تناؤ، ڈپریشن، انگزائٹی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ سب آپ کے منتظر ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی آئے اور انہیں خوشیاں دے۔ تو اگر تم خود بھی دائمی خوشیاں چاہتے ہو نا تو یاد رکھنا ہم وہی کچھ حاصل کرتے ہیں جو لوگوں کو دیتے ہیں۔ لوگوں کو خوشیاں دو گے نا تو تمہیں خوشیاں ملیں گی، اور لوگوں کو غم دو گے تو تمہیں غم ملیں گے۔ آج خود سے وعدہ کر لو، آج کے بعد جو بھی تمہارے پاس آئے گا خوش ہو کر جائے گا۔ اور ہر دینے والا بھی خوشی دینے والا نہیں ہوتا۔ کچھ تو مدد کر کے بھی، پیسہ دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے بلکہ الٹا غم دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہ دے کر بھی خوشی دے دیتے ہیں، اور کچھ ایسے باکمال ہوتے ہیں جو دیتے بھی کچھ نہیں بلکہ الٹا آپ سے کچھ لے کر آپ کو خوش کر جاتے ہیں۔ ایک عورت نے اپنے غریب پڑوسی سے نمک مانگا تو بیٹے نے دیکھ کر کہا ماں گھر میں تو نمک بہت پڑا ہے، اس غریب سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ماں کا جواب سنیے گا۔ ماں نے کہا بیٹے وہ غریب انسان ہے، اس کے گھر میں جب کھانا نہیں ہوتا نا یا کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ہم سے مانگ لیا کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہ گزرے کہ میں تو ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہوں، کاش میں بھی کچھ دینے کے قابل ہوتا۔ تو بیٹے اتنے سے نمک کی کچھ قیمت تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگا کہ جب میں اس سے نمک مانگوں گی نا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ دیکھو یار اب لوگ مجھ سے بھی مانگتے ہیں، اب میرا شمار بھی دینے والوں کی صف میں ہو چکا ہے۔ یوں ہم سے مانگنے میں وہ شرمندگی بھی محسوس نہیں کرے گا، اور وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بلا جھجک اپنی ضرورت کی چیزیں ہم سے مانگ بھی لیا کرے گا، احساس کمتری کا شکار بھی نہیں ہوگا اور دل بھی اس کا خوش ہو جائے گا۔ بیٹا میری تو خوشحالی کا راز ہی یہی ہے کہ میں مختلف بہانوں سے لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کر کے اپنے دل کو خوشیوں کا گہوارہ بناتی ہوں، خوشیاں بانٹتی رہتی ہوں اور خوشیاں تقسیم کر کے خود خوشحال زندگی گزارتی ہوں۔ دوستو یہ مزاج چاہیے، اس فکر کی ضرورت ہے، یہ سوچ چاہیے۔ خوشیاں بانٹنے والے بنو، ہر دینے والا خوشیاں نہیں دیتا۔ جب بھی کسی کو کچھ دو نا تو اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ کیا میں اسے خوشی بھی دے رہا ہوں یا نہیں۔ میرے بھائیو میری بہنوں، کچھ لوگ مال و دولت دے کر بھی غم دیتے ہیں، اور کچھ دے کر نہیں لے کر بھی خوشی دیتے ہیں۔ نمک لے کر خوشی دے دی اسے۔ اگر حقیقتاً خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہو تو خوشی دینے والے بنو، تمہارا دل خود بخود خوشیوں کا آنگن و گہوارہ بن جائے گا۔ پختہ ارادہ کر لو، آج کے بعد جو بھی تمہارے پاس آئے گا خوش ہو کر جائے گا۔ ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ فلاں شخص کو دیکھو یار، لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے، غریبوں کو پیسہ دیتا ہے، دولت تقسیم کرتا ہے، یتیم خانے چلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، فلاں تو لوگوں کو اپنا قیمتی وقت دیتا ہے، علم دیتا ہے، ویلفیئر کا بہت کام کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمیشہ افسردہ اور پریشان حال اور غمگین کیوں رہتا ہے؟ اس کے دل میں خوشی پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھنا یہ جو خوشی ہے نا یہ بڑی غیرت مند ہوتی ہے، یہ بڑی بے لوث اور خوددار ہوا کرتی ہے۔ یہ یوں ہی پیدا نہیں ہو جاتی، یہ کسی کے دل میں اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی کے دل میں خالصتاً خوشی پیدا کرنے کے لیے ہی اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہر مدد کرنے والا خوشی دینے کی نیت سے مدد نہیں کرتا۔ کوئی نام و شہرت کمانے کے لیے غریبوں کی مدد کرتا ہے، کوئی شکریہ کی امید پر مدد کرتا ہے، کوئی کسی دنیاوی لالچ کی خاطر مدد کرتا ہے، کوئی نوٹوں کے لیے مدد کرتا ہے اور کوئی ووٹوں کے لیے مدد کرتا ہے۔ دنیا کے مختلف اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، جو جس نیت سے مدد کرتا ہے اسے ان ریٹرن وہی ملتا ہے۔ جو خالصتاً کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے اس کی مدد کرتا ہے تو نتیجتاً اس کے دل میں پھر خوشی ضرور پیدا ہوتی ہے۔ جو خوشی دینے کے لیے مدد کرتا ہے تو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ خوشی لے کر جاتا ہے۔ اب دیکھیے کتنے مدد کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو بجائے خوشی کے غم دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، غمگین کر دیتے ہیں۔ کوئی مشکل وقت میں کسی ضرورت مند کی مدد کر کے اس کے کام آ کے پھر ساری زندگی احسان جتلاتے رہتے ہیں، اور خواہش یہ رکھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ساری زندگی ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر نشست میں ان کی تعریفیں کرتا رہے، ان کے شکریہ ادا کرتا رہے۔
اور جب ان کی توقعات کے مطابق، ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تو ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور نتیجتاً وہ خود غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو پیسہ دے کر بھی خوشی نہ دے پائے، خوش کرنے کی نیت بھی نہ تھی، دے کر بھی غم دیا تو جو دیا وہ واپس لیا۔ جو دیں گے وہی ملے گا نا، دینے میں جو نیت تھی وہی واپس ملے گا۔ غم دیا، غم لیا۔ بھائی بہت ویلفیئر کا کام کیا کہ وہ ٹی وی چینلز پر نشر ہوگا، نشر ہو بھی گیا، اخباروں میں تصویریں بھی بہت چھپ گئی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ کسی دوسرے سیٹ صاحب کی یا کسی دوسرے پولیٹیشین کی خبر ان سے زیادہ نشر ہو گئی، بیچارے پھر پریشان ہو گئے۔ تو جس وقت تک دیتے ہوئے دوسرے کے دل میں خوشی پیدا کرنے کی نیت نہیں ہوگی نا، تو ان ریٹرن تمہیں خوشی ملے گی نہیں، تم لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں خرچ کر لو۔ اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنے والے بنو، خوشیاں بانٹنے والے بنو۔ یہ خوشیاں ایک دوسرے سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا، انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، اسے اپنی ضروریات اور بقا کی خاطر ایک دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ اپنی ضرورتوں کے لیے مختلف طریقوں سے سوسائٹی پر انحصار کرنے پر مجبور ہے، اور یہی احتیاج اور ضرورتیں ہیں جو تمہارے دل میں خوشیاں پیدا کرنے کے مختلف مواقع فراہم کرتی ہیں۔ لہٰذا حتی الاستطاعت ہر ضرورت مند کی مدد کرو، لیکن مدد کرتے ہوئے کبھی کسی غریب کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دینا۔ کسی کو پیسہ دو تو خود سے ضرور پوچھو کہ کیا میں اس کو خوشی بھی دے رہا ہوں یا نہیں۔ کسی کو گاڑی دو، عالیشان بنگلہ دو، مال و دولت دو، قیمتی وقت دو، علم کی دولت دو، ٹریننگ دو، جو کچھ بھی دو، بار بار خود سے پوچھتے رہو کہ کیا میری نیت اس کو خوشی دینے کی بھی ہے یا نہیں۔ یقین مانو، جب تم نے لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنے کی عادت بنا لی نا، تو یہ جڑواں پیدا ہونے والی خوشیاں تمہیں بھی خوشیوں سے مالا مال کر دیں گی۔ اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود سے یہ بھی پوچھ لینا کہ زندگی میں آخر میں نے کتنے ایسے لوگوں کی مدد کی ہے جس کا کسی کو بھی علم نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں نے فلاں شخص کی مدد کی ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں میری زندگی میں؟ کیا کوئی ایسا ہے بھی یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مدد کر کے دنیا میں تشہیر ہی کرتا رہا، یا جس کی بھی مدد کی اس پر روب ہی جماتا رہا، احسان ہی جتلاتا رہا، تاکہ ساری زندگی وہ شخص میرے احسانوں کے بوجھ تلے دبا رہے، یا تا حیات وہ میری اس جعلی محبت کا مقروض بن کر احساس کمتری کا شکار رہے۔ ایسا مدد کرنے والا شخص کبھی اپنے باطن میں خوشی کی کیفیت محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ وہ مدد کر کے بھی چونکہ غم دے رہا ہے تو ساری زندگی خود بھی دکھی اور غمگین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اسے خوشی نہیں ملتی۔ ہاں، ممکن ہے کہ وہ اس عارضی احساس برتری کو خوشی کا نام دے رہا، لیکن اس کیفیت کو عارضی لطف اندوزی، وقتی جسمانی راحت یا خارجی آسائش و فرحت تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو باطنی خوشی نہیں کہا جا سکتا۔ وقتی لطف و راحت اور خوشی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خوشی تو الٹیمیٹ بلیس، انر ٹرانکولیٹی، روحانی سکینہ اور طمانینت قلب کو کہتے ہیں۔ بھائی پلیجر اور چیز ہے، ہیپینس اور چیز ہے، لطف اندوز ہونا اور ہے اور خوش ہونا اور ہے۔ There is a world of difference between enjoyment and happiness۔ Ostentation یا دکھلاوے اور ریا کے لیے کسی کی مدد کر کے یا کسی پر احسان جتلانے کی خاطر یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جو کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، تو ایسے مدد کرنے والے کے دل میں ایک عارضی اور روکھا اور پھیکا قسم کا احساس برتری تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن خوشی پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ باطنی طور پر ہمیشہ افسردہ، دکھی اور غمگین ہی رہتا ہے، اور جب وہ نادان اپنی تعریفیں کرتے ہوئے خود ہی لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا، میں نے فلاں کام کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو لوگ مجبوراً اس کی باتیں سن تو لیتے ہیں، لیکن اس کا باطن اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کی یہ باتیں لوگوں کے دلوں میں اتر نہیں رہی۔ اپنی پارسائی کا جو تاثر لوگوں کو دینا چاہ رہا ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے۔ وہ ظاہری طور پر کچھ لطف تو اٹھاتا ہے، ایک روکھا سا احساس برتری بھی اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ضمیر خوش نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، اگر حقیقی خوشی اور شادمانی کے متلاشی ہو، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو بغیر کسی صلے اور دنیاوی لالچ کے دوسروں میں خوشیاں بانٹتے رہو، اور یاد رہے جو خلوص نیت کے ساتھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس کے دل میں اس کی اپنی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تکبر والی عزت نہیں، غیرت و خودداری والی۔ اس کا ضمیر خوش ہوتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسے کسی کے آگے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ خود جانتا ہے کہ اس کا مقصد نیک ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے دل میں پیدا ہونے والی خوشی ہی اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ اب کوئی اس کی نیک نیتی پر شک کرے گا نا، تو وہ شک کرنے والا خود ناخوش ہو جائے گا، وہ اپنی خوشیوں سے محروم ہو جائے گا، لیکن دنیا کی کوئی طاقت اس خوشیاں بانٹنے والے کی خوشی اس سے چھین نہیں سکتی۔
جس طرح ایک ننھا بچہ بغیر کسی لالچ کے کسی غریب کو کھانا کھلا کر یا کبوتروں کو دانے ڈال کر دل میں خوشی محسوس کرتا ہے نا، اسی طرح آپ بھی جب بغیر کسی لالچ یا دکھلاوے کے خالص نیت کے ساتھ لوگوں کو خوشیاں دینے والے بن جائیں گے تو آپ بوڑھے بھی ہو جائیں آپ کا دل ہمیشہ بچہ رہے گا، بچوں کی طرح خوشی محسوس کرے گا۔ آپ کہیں گے بھائی دنیا کی مجھے کیا پرواہ، بھائی لوگ کیا کہتے ہیں وہ جانے، لوگوں کو خوش کر کر کے مجھے ایک ایسی غیر معمولی اور لازوال دولت مل چکی ہے، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا دولت چاہیے؟ بھائی میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن میرا دل اب بھی بچہ ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو کہ بوڑھے بھی ہو جاؤ لیکن دل جوان رہے، تو یاد رکھنا خوشیاں ہمیشہ جڑواں پیدا ہوتی، دو گے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے، ایک خوشی دو گے ایک لے کے جاؤ گے، کسی کو خوشی دو گے کسی کے دل میں خوشی پیدا کرو گے تو خود بخود تمہارے دل میں خوشی پیدا ہو جائے گی۔ آج خود سے وعدہ کر لو آج کے بعد جو بھی تمہارے پاس آئے گا خوش ہو کر جائے گا، کیونکہ ہم وہی کچھ حاصل کرتے ہیں جو دوسروں کو دیتے ہیں۔ لوگوں کو خوشیاں دو گے تو تمہیں خوشیاں ملیں گی، لوگوں کو غم دو گے تو تمہیں غم ملیں گے۔